بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمارے معاشرے کا انسان مالدار ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، پیسے والا ہو جاتا ہے، اس کا رویہ، اس کا کردار ایسے بدل جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ غریبوں کو انسان کی کیٹیگری میں نہیں رکھتا، ایسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اور اس کے اندر انا، تکبر، دنیا پرستی، ایسی ہزار بیماریاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ مہنگی مہنگی چیزیں خریدتا ہے ریاکاری کے لیے، مہنگی مہنگی چیزیں، دسترخوان پر نایاب اور نادر پھل رکھے ہوئے، نادر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تھوڑا سا کھاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، نہ اسے اپنی فقیری یاد ہے، نہ اسے کوئی دوسرا فقیر یاد ہے، وہ بس اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ بس دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کا پجاری بن چکا ہے۔ اور صحابہ اکرام ہرگز ایسے نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج اس روئے زمین پر یا ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ خود کو مالدار سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب بھی جمع کر دیے جائیں کہ تو عبداللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی پیر کی جوتی کے برابر نہیں، ان کی مالداریاں ان کی جوتی کے برابر نہیں۔ اگر ایک موٹا موٹا اندازہ لگایا جائے، ایک مختصر سا اندازہ لگایا جائے، تو کم سے کم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری 10,000 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ 10,000 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں، کم سے کم تاریخ اٹھا کر ان کی جو مالداری جو صرف چھوڑ کر گئے تھے، زندگی میں جو خرچ کیا وہ نہیں، 10,000 کروڑ کی کم سے کم مالداری بندہ چھوڑ کر مرتا ہے، وراثت میں چھوڑ کر مرتا ہے۔ ایسا مالدار شخص، ایسا مالدار مرد مجاہد، ایک مرتبہ روزی کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے افطاری کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث میں 4040/3، افطاری کے لیے بیٹھا ہے ایسا مالدار، ایسا مرد مجاہد شخص۔ اس کے بچے اس کے سامنے لا کر دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان میں بہت اچھے اچھے پھل ہیں، تازہ پھل ہیں، بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ مرد مجاہد کہتا ہے، قتل مصعب ابن عمیر واللہ خیر منی۔ مصعب ابن عمیر نامی ایک شخص تھا، مصعب بن عمیر نامی ایک صحابی تھا، مجھ سے بہتر تھا، اس کے پاس مجھ سے زیادہ اعمال تھے، اس کا تقوی مجھ سے اچھا تھا، اس کی نیکیاں مجھ سے اچھی تھیں، لیکن جب وہ مرا اتنا فقیر مرا کہ اس کے پاس اسے کفن دینے کے لیے تک کپڑا نہیں تھا۔ کپڑا ایسا تھا کہ اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر پر ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ ایسی چادر میں حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا۔ رونے لگ گئے، پھر کہا وہ حمزہ خیر منی، حمزہ بھی میرے سے بہتر تھا، حمزہ بھی مجھ سے بہتر صحابی تھا، اس کے پاس بھی میرے سے اچھے اعمال تھے، لیکن حمزہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اس نے بھی دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی۔ وَبُسِطَ لَنَا مَا بُسِطَ مِنَ الدُّنْيَا، اور میرے لیے دنیا کے دروازے کھولے گئے، میرے لیے دنیا کی مالداریاں کھولی گئی، میرے لیے مال کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ میرے ساری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے کر ختم نہ کر دے۔ فَبَكَى فَجَعَلَ يَبْكِي، زار و خسار، روزہ افطاری کے لیے بیٹھا ہے، زار و خسار وہ شخص روتا ہے، حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ، یہاں تک ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور اڑ جاتے۔ کون شخص ہے یہ؟ مالدار ہے۔ آج کے مالدار اس شخص کو کہیں دور دور تک نہیں لگتے۔ ایسا مالدار شخص، اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مالدار بننے کے باوجود، اس کو آج بھی تقوی کی فکر ہے، اس کو آج بھی ایمان کی فکر ہے، اس کو آج بھی اجر و ثواب کی فکر ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہمارے مالداروں میں اور اس مالدار میں کوئی موازنہ نہیں، ہمارے مالداروں کے دل کچھ اور ہیں، اس مالدار کا دل کچھ اور ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری زندگیوں میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں۔